اسلام آباد کی لال مسجد میں مولوی نے تقریر سننے کے لیے جمع ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ کتنے لوگ اگر جنگ ہوا تو پاکستان کی طرف سے بھارت سے لڑنے جائیں گے۔ جواب میں ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا۔ مولوی نے کہا اس لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے کیونکہ ہندوستان پاکستان کی جنگ اسلام کی جنگ ہے ہی نہیں۔ ہندوستان میں مسلمان پر اتنے ظلم نہیں ہوتے جتنے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان ہندوستان کی جنگ میں آپ میں سے کتنے لوگ پاکستان کا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر، کم ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کافی سمجھ پیدا ہو چکی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ اسلام کی جنگ ہی نہیں ہے، پاکستان کی جنگ قومیت کی جنگ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ ایک شخص قومیت کے لیے لڑتا ہے، شجاعت کے لیے لڑتا ہے اور غیرت کے لیے لڑتا ہے تو کون اللہ کے راستے میں ہے؟ تو آپ نے اس کا اصول اور ضابطہ بتایا، من قاتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ فرمایا وہ اللہ کے راستے میں جو اس لیے جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ آج پاکستان میں جو کفریہ نظام ہے، جو ظالمانہ نظام ہے اور جو فسق و فجور ہے، وہ ہندوستان سے زیادہ بڑھ کر ہندوستان میں اتنا ظلم نہیں ہے جتنا پاکستان میں ظلم ہے۔ کہ لال مسجد جیسا المناک سانحہ ہندوستان میں ہوا، زمانہ وزیرستان میں اور پورے خیبر پختونخوا میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ وہاں ہوئے کہ ان کے اپنے جٹ طیاروں نے اپنے ہی ملک کے رہنے والوں پر ایسی بمباریاں کی ہوں۔ کیا ہندوستان کے اندر اس سے لوگ لاپتہ پائے جاتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر کوئی تحریکیں لاپتہ افراد کے لیے ہیں؟ لوگ لاپتہ افراد کے لیے تحریکیں چلا چلا کر دھرنے دے دے کر تھک کر مجبور ہو کر گھروں میں بیٹھ کے اللہ سے مانگو۔ کتنی مسورات یہاں بیٹھی رہی، بلوچ لاپتہ، پختون لاپتہ، اب تو تحریک انصاف کے لوگ لاپتہ، صحافی لاپتہ، علماء کرام لاپتہ۔ یہاں جو ظلم ہے، اور یہاں نہیں، اکثر مسلمان ممالک کا یہی حال ہے۔ کفریہ ممالک میں تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی مظاہرے کی اجازت دے دیتے۔ اب سعودی عرب کا حال یہ ہے کہ سعودی عرب کہ وہاں کے کتنے علماء یہ فتوے دے رہے ہیں، حرمین کے کتنے علماء فتوے دے رہے ہیں کہ ان کی اطاعت ہوگی، حکمرانوں کی فلسطین کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ غلط فتویٰ ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون ہوگا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہیں ہوگا۔